مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ سورہ انبیاء کے اندر اللہ نبیوں کے بارے میں بیان فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ. ہم نے نبیوں کو بھی ایسے جسم عطا نہیں کیے تھے کہ جو کھانا نہ کھائے یا یہ کہ ہمیشہ رہے. وہ بھی کھانا کھاتے تھے اور ان کے جسم بھی ایسے نہیں تھے کہ ہمیشہ رہے. وہ بھی فنا ہو گئے, وہ بھی دنیا سے چلے گئے اور وہ بھی مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ دوسرا عقیدہ جو ڈاکٹر عثمانی صاحب نے متعارف کرایا تھا کہ قبر سے مراد یہ قبر نہیں ہے, یہ عالم برزخ کے اندر قبر ہوتی ہے جہاں پہ فرشتے اس روح کو لے جاتے ہیں. اگرچہ تھوڑی سی میں اس کی بھی وضاحت کر دوں کہ عام طور پر لوگ انسان کے جسم کے اندر جو چیز ہے جس کی وجہ سے وہ زندہ ہے اس کو روح سے تعبیر کرتے ہیں, اور پھر ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہی روح فرشتے نکالتے ہیں, یہی روح فرشتے لے جاتے ہیں, اسی روح کو برزخی جسم ملتا ہے اور اسی روح کے ساتھ سارا سب کچھ ہوتا ہے. تو اول تو پورے قرآن کے اندر اس معنی کے اندر روح کا لفظ جو ہے وہ استعمال نہیں ہوا ہے. روح کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي, ان سے کہو کہ روح اللہ کے امر میں سے ہے. روح اللہ کے امر میں سے ہے. یہ تو اللہ کا امر ہے, جس طرح اللہ نے آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے فَإِذَا سَوَّيْتَهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اللہ بیان فرماتا ہے کہ جب ہم آدم کو ٹھیک کر لے, یعنی اس کا جسم پورا شکل اس کی پوری بنا لے اور اس کے بعد اپنے روح میں سے پھونکے, تو تم اس کے سامنے سجدہ کرنا, یعنی اس کی اطاعت کرنا. سجدہ بمانے اطاعت. تو یہاں لفظ آیا ہے روحی, اپنے روح میں سے. اب یہ روح اللہ فرماتا ہے کہ میرا امر ہے, تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. سورہ آل عمران کے اندر اللہ بیان فرماتا ہے کہ عیسیٰ کی مثال آدم کی طرح ہے کہ اللہ نے آدم کو مٹی سے بنایا اور اسے کہا ہو جا, بس وہ ہو گیا. ماں باپ نہیں تھے اس کے, مٹی سے اللہ نے اس کو اس کی شکل و صورت کو بنایا اور اس کے بعد آرڈر کیا اللہ نے زندہ ہو جا, تو بس وہ زندہ ہو گیا, اس کے آرڈر سے وہ زندہ ہو گیا. اسی طرح اللہ فرماتا ہے عیسیٰ ہے کلمۃ القاہ الی مریم, یہ کلمہ تھا, اللہ کا آرڈر تھا کہ اس نے القاء کیا مریم کی طرف, اور بس وہ اس کلمے سے جو ہے بیوی مریم کو حمل ہو گیا اور اس کا بیٹا جو ہے ہو گیا, اس کا کوئی شوہر نہیں تھا. اب آپ دیکھیں کہ روح کیا چیز ہے, یہ اللہ کا آرڈر ہے. کیا چیز ہے؟ یہ آرڈر ہے اللہ کا, حکم ہے اللہ کو. اس لیے آپ دیکھیں کتاب کو, اپنی کتاب کو بھی اللہ نے روح کہا ہے. اسی طرح جبریل علیہ السلام کو بھی اللہ نے روح کہا ہے. بی بی مریم کے طرف جو انسانی شکل میں چیز آئی تھی وہ کیا تھی؟ اللہ فرماتا ہے وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا, بس ہم نے اپنے روح کو اللہ بیان فرماتا ہے, اپنے آرڈر کو, اپنے حکم کو بی بی مریم کی طرف بھیجا ہے, اور وہ اللہ کا حکم جو تھا وہ انسانی شکل میں بی بی مریم کی طرف آ گیا. یہ ہے اس کی قدرت. آپ دیکھیں کہتا ہے ہو جا, بس ہو جاتا ہے. کوئی چیز نہیں تھی, اسباب کا محتاج نہیں ہے, اس نے کہا ہو جا, بس اللہ کا آرڈر تھا, وہ آرڈر انسانی شکل میں آ گیا اور بی بی مریم کے سامنے, اور اس نے بشارت دی کہ تیرا لڑکا ہوگا. تو روح جو ہے یہ تو قرآن کہتا ہے یہ اللہ کا امر ہے. اب جو انسان کے اندر ہے اور انسان سے نکالا جاتا ہے, انسان کی زندگی جس سے تعبیر کی جاتی ہے, وہ کیا چیز ہے؟
قرآن کے اندر اتنی آیتیں ہیں کہ آپ گنتے گنتے تھک جاؤ گے، اور وہ چیز ہے نفس۔ وہ کیا چیز ہے؟ نفس ہے۔ اس کی جمع قرآن کبھی نفوس اور کبھی انفس سے کرتا ہے، دونوں طریقوں سے آتے ہیں، انفس اور نفوس۔ سورہ الزمر کے اندر اللہ بیان فرماتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمى۔ اللہ قبض کرتا ہے نفسوں کو، کس چیز کو؟ نفسوں کو قبض کرتا ہے، موت کے وقت بھی اور نیند کے وقت بھی۔ جن کے اوپر موت کا فیصلہ ہوتا ہے انہیں تو روک لیتا ہے مکمل کمپلیٹ طور پہ، اور جن پر ابھی موت کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے وہ نیند میں ہوتے ہیں، تو ان نفسوں کو دوبارہ اللہ کیا کرتا ہے؟ ارسال کرتا ہے، بھیج دیتا ہے۔ سورہ انعام کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے کہ جب ان کے پاس موت کے فرشتے آتے ہیں، ان لوگوں کے پاس جو گناہگار لوگ ہوتے ہیں، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، جب یہ موت کے سختیوں میں ہوتے ہیں، موت کے بے ہوشی کے اندر ہوتے ہیں، اور وہ ملائکہ ان کے طرف آنکھ جو ہے وہ پھیلا کے کھڑے ہوتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ اخرجوا انفسکم، نکالو اپنے نفسوں کو۔ کیا نکالو؟ اخرجوا ارواحکم نہیں کہا، اخرجوا انفسکم، نکالو اپنے نفسوں کو۔ اليوم تجزون العذاب، اليوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں رسوائی کا، ذلت کا عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو یہ چیز جو نکالی جاتی ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ نفس ہوتا ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اس نفس کا اطلاق کمپلیٹ انسان کے اوپر ہوتا ہے۔ کس چیز پہ ہوتا ہے؟ مکمل انسان پہ اس کا جو ہے اطلاق ہوتا ہے۔ کبھی قرآن کہتا ہے فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، قتل کرو اپنے نفسوں کو۔ بنی اسرائیل سورہ بقرہ کے اندر بنی اسرائیل سے کہا گیا، اور اس کے علاوہ کئی آیتیں ہیں وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ تو دیکھو قتل یہ جسم ہوتا ہے نا، تو یہاں اس جسم کے لیے لفظ نفس استعمال ہوا۔ سورۃ انعام کی اس آیت کے اندر آپ دیکھیں اخرجوا انفسکم، یہاں وہ جو چیز نکالی جا رہی ہے اس کے لیے نفس کا اللہ نے ذکر کیا۔ سورہ قاف کے اندر آپ دیکھیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم جانتے ہیں جو انسان کا نفس اس کو وسوسہ دیتا ہے۔ تو عام طور پہ تو ہم یہی کہتے ہیں دل وسوسہ دیتا ہے نا، تو یہاں دل کے لیے آپ دیکھیں نفس کا استعمال ہوا ہے۔ تو یہ نفس جو ہے کبھی دل کے لیے، کبھی جسم کے لیے، کبھی وہ چیز جو اس سے نکالی جاتی ہے اس کے لیے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ قرآن جو ہے وہ نفس کا ذکر کرتا ہے کہ یہ نفس جو ہے یہی سارا سب کچھ ہے۔ یہ نفس کیا ہے؟ سب کچھ یہی ہے۔ جیسے اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، ان النفس لامارۃ بالسوء، یقیناً انسان کا یہ نفس جو ہے بہت زیادہ اسے حکم دیتا ہے گناہوں کا۔ حکم گناہوں کا کون دیتا ہے؟ نفس دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی لیے اللہ بیان فرماتا ہے مومنوں کی صفت سورہ فجر کے اندر، سورہ فجر ہے یا سورہ نازعات ہے، بہرحال اگر ساتھی آیت کے بعد جو ہے وہ اس کی اصلاح کر لیں۔ اللہ بیان فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور وہ جو اب اللہ کے اپنے رب کے سامنے اس کی عدالت میں پیشی کے دن سے ڈرا، اور جی نازعات ہے نا، ٹھیک ہے، اور اس نے اپنے نفس کو برائی سے روکا۔ تو یہاں بھی آپ دیکھیں برائی کا حکم کون دیتا ہے؟ نفس دیتا ہے۔
اور یہاں اللہ بیان فرماتا ہے اس نے اپنے نفس کو برائی سے روکا، اس نے اپنے نفس کو برائی سے روکا۔ انسان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ اپنے نفس کو برائی سے روکتا ہے۔ تو اس طرح آپ قرآن کی آیتوں میں نفس نکالے اور اس کے بعد اس پہ غور و فکر کرتے رہے۔ یہی نفس ہے جو پورا کمپلیٹ انسان، اس کی ایک ایک چیز کو نفس کہا گیا ہے، اور اسی نفس کے بارے میں اللہ بیان فرماتا ہے کہ اسی نفس کو موت آتی ہے۔ موت کس کو آتی ہے؟ اب بعض لوگ جو ہے اس نے نفس کے بعض کیا اکثر لوگوں نے نفس کے بجائے روح کا استعمال کیا، روح کا استعمال کرنے کے بعد پھر کہتے ہیں کہ روح کو موت نہیں آتی ہے۔ تو ایک اللہ کے ساتھ یہ بھی شریک کر دیا کہ الحی القیوم ایک اللہ ہے اور دوسرا یہ روح بھی ہے، اس کو موت نہیں آتی ہے، یہ ہمیشہ زندہ ہے۔ حالانکہ سورہ آل عمران کے اندر آپ دیکھیں آیت نمبر 145 کے اندر اللہ بیان فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ أَجَلَ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، کسی نفس کے اندر یہ طاقت نہیں، اختیار اس کے پاس نہیں کہ وہ مر جائے، مگر اللہ کے حکم سے مرتا ہے اور اس کا وقت بھی مقرر ہے، لکھ دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نفس مرتا ہے نہیں۔ اور ہم اب آیتیں بھی پڑھتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ ہر نفس جو ہے وہ موت کا مزہ چکے گا۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، موت کے وقت اللہ نفسوں ہی کو قبض کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کمپلیٹ انسان، مکمل انسان، یہی زندہ بھی ہے اور یہی مردہ بھی ہے، یہ گناہ بھی کرتا ہے اور یہ نیکی بھی کرتا ہے، اسی کو عذاب بھی دیا جائے گا اور اسی کو راحت دی جائے گی، یہ جنت میں جائے گا اور یہی جہنم میں جائے گا۔ اب یہ تقسیم ختم ہو جانی چاہیے کہ وہ روح ہے تو وہاں ہے، وہ جسم ہے تو وہاں ہے، روح کے ساتھ ہوتا ہے جسم کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، جسم کے ساتھ ہوتا ہے اور روح کے ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ یہ چیز کو ہم نہیں جانتے اللہ کی کتاب سے، ہم اللہ کی کتاب کو نفس سے جانتے ہیں۔ کس چیز سے جانتے ہیں؟ نفس سے جانتے ہیں۔ اسی نفس کو زندگی دی گئی، اسی نفس کو موت دی جاتی ہے، اسی نفس کو راحت ملتی ہے اور اسی نفس کو جو ہے کیا ہوتا ہے؟ عذاب دیا جاتا ہے۔ یہ تو میں ضمنی طور پہ تھوڑا سا آ گیا تھا کہ آپ کو نفس اور روح کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں، پھر میں اپنے اصل موضوع کی طرف جہاں سے میں نے چھوڑا تھا وہاں جا رہا ہوں کہ ان حضرات نے کیا کیا، ڈاکٹر عثمانی صاحب اور اس کی جماعت نے، کہ اس خبر کے اندر زندگی ماننا یہ کفر ہے، اور ہم کہتے ہیں بالکل صحیح ہے، یہ کفر ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ موت اور زندگیاں دو ہے، قبر کے اندر کوئی زندہ نہیں ہوتا۔ اموات غیر احیاء، یہ مردے ہیں، ان میں زندگی نہیں، یہ مٹی کا ڈھیر ہے، مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئے ہیں۔ لیکن انہوں نے زیادتی کیا کی؟ زیادتی یہ کی کہ اس قبر کے علاوہ اور اس قبرستان کے علاوہ عالم برزخ کو عالم برزخ بنایا، اور اس کے بعد عالم برزخ کے اندر ایک قبر تیار کی اور عالم برزخ کے اندر ایک قبرستان تیار کیا، اور پھر کہا کہ وہاں پہ یہ سب کچھ ہوتا ہے، یہ سب کچھ وہاں پہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید اول تو جب برزخ کا ذکر کرتا ہے، دیکھیں سورہ المومنون کی آیت نمبر 99 اور 100، تو یہاں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی، جب ان میں سے کسی ایک کے موت کا وقت آتا ہے تو یہ کہتا ہے میرے رب مجھے واپس لوٹا دے، مجھے واپس لوٹا دے۔ اب یہ نہیں کہ یہ کسی اور مقام پہ جا رہا ہے، قرآن مجید کہتا ہے جیسے سورہ سجدہ کے اندر اللہ بیان فرماتا ہے قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، ان سے کہو کہ موت کا فرشتہ، موت کا ملک تمہارے اوپر مقرر ہے، تمہاری نگرانی کر رہا ہے وہ، اور جیسے ہی تمہارا وقت پورا ہوتا ہے وہ تمہیں لے لیتا ہے، اچک لیتا ہے۔
اور پھر کیا ہوتا ہے؟ تمہیں تمہارے رب کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے۔ تو موت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے پاس اس کا معاملہ ہوتا ہے، اس کے سپرد ہو جاتا ہے، اس کا معاملہ اللہ کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ ہم تو اللہ کے بارے میں یہ ایمان اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت زمان اور مکان سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ وہ تو وہ ہے کرسی السماوات والارض کے، زمین اور آسمان پہ اس کی کرسی جو ہے وہ چھائی ہوئی ہے، پھیلی ہوئی ہے۔ اور یہ زمین ہو، آسمان ہو، چاند ہو، ستارے ہو، سورج ہو، اور اس جیسے کتنے ہی سیارے اور کہکشاں کیوں نہ ہو، زمین اور زمین سے بڑے بڑے بھی سیارے، یہ سب کے سب اللہ کی مٹھی کے اندر ہے، اور مٹھی سے مراد اللہ کا اختیار ہے۔ الیاذ باللہ ہم ایسے نہیں ہیں کہ کبھی اس کو جسم کے اندر داخل کر دے اور کبھی کمرے کے اندر داخل کر دے اور کبھی کسی آسمان پہ اس کو بٹھا دے، نہیں، وہ خالق کائنات ہے، یہ ساری چیزیں اس کی مٹھی کے اندر ہے۔ اور اللہ کی طرف لوٹانے سے مراد یہ ہے کہ اس کا معاملہ اللہ کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے، ورنہ وہ تو کہتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، جہاں تم ہوتے ہو وہاں میں ہوتا ہوں۔ جب اس کے موت کا وقت آتا ہے، سورہ الواقعہ کے اندر اللہ بیان فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، یہ جو مر رہا ہے، اس مرنے والے کے اللہ فرماتا ہے ہم تم سے زیادہ قریب ہوتے، تم نہیں دیکھتے ہو، تم سے زیادہ اللہ فرماتا ہے میں قریب ہوں، تم نہیں دیکھتے ہو۔ تو وہ مالک، وہ خالق کائنات، وہ ہر چیز کے قریب ہے۔ بہرحال وہ اصل موضوع کی طرف ہم آتے ہیں کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ اس کا معاملہ اللہ کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ اس برزخ کے بجائے اس کو عالم برزخ کہہ دیا، برزخ کے بجائے عالم برزخ کہہ دیا۔ قرآن مجید کہتا ہے یہ کیا کہتا ہے یہ مرنے والا لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں نیک عمل کروں اس دنیا میں جو مجھ سے رہی جا رہی ہے۔ یہ اللہ یہ زندگی دوبارہ مجھے دے دے، اس دنیا کے اندر دوبارہ مجھے لوٹا دے، حالانکہ وہ تو دنیا میں ہی ہوتا ہے، دنیا میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ وہ تو دنیا میں چارپائی پہ ہی پڑا ہوتا ہے، اس کے رشتہ دار رو رہے ہوتے ہیں، فرشتے آئے ہوئے ہیں، اس کے نفس کو قبض کر رہے ہیں اور وہ چیخیں مار رہا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے سورہ انفال اور سورہ محمد کے اندر وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، کاش کہ ان کافروں کو، ان منافقوں کو آپ دیکھیں کہ جب ملائک ان کے نفسوں کو قبض کرتے ہیں تو اس وقت ان کے پیٹوں پہ اور ان کے چہروں پہ ان کو مارتے ہیں اور ان سے کہا جاتا ہے کہ چکو جلنے، آگ کے جلنے کا عذاب۔ تو دیکھیں وہ چارپائی میں پڑا ہے، اسے مارا بھی جا رہا ہے، اس سے کہا بھی جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے؟ اخرجوا انفسکم، نکالو اپنے نفسوں کو، الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہارے لیے رسوائی کا عذاب ہے۔ فرشتے اس سے بات بھی کر رہے ہیں، پیٹ پہ اور چہرے پہ بھی مار رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، ہم نہیں دیکھ رہے۔ ہم دیکھ رہے کیوں نہیں دیکھ رہے؟ یہ اس لیے نہیں دیکھ رہے باوجود اس کے کہ وہ اس دنیا میں ہے، ہماری دنیا میں ہے، ہمارے گھر پہ ہے، ہماری چارپائی میں پڑا ہوا ہے، ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن برزخ آ گیا ہے۔ کیا آ گیا ہے؟ برزخ آ گیا ہے، پردہ آ گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اب تو دنیا والوں اور اس کے درمیان کیا ہے؟ ایک تار آ گئی ہے، ایک پردہ آ گیا ہے۔ وہ یہاں کے معاملات اب نہیں سمجھتا ہے، ہم وہاں کے معاملات اب نہیں سمجھتے ہیں۔ لوگوں نے کیا کر دیا؟ برزخ کو عالم برزخ، اور پھر پتہ نہیں اس عالم برزخ کو کہاں لے گئے، آسمانوں پہ لے گئے یا کہاں لے گئے، حالانکہ قرآن سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ اللہ سورۃ اعراف کے اندر بیان فرماتا ہے قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، اللہ نے فرمایا کہ تمہیں اس دنیا، اس زمین کے اوپر تمہیں زندہ رہنا ہے، اس زمین ہی پہ تمہیں موت آئے گی اور اس زمین ہی سے تمہیں نکالا جائے گا۔ کیا ہے؟ اس زمین پہ زندگی ہے، اس زمین پہ موت ہے، اور اسی زمین سے اللہ انسانوں کو دوبارہ نکالے گا۔ یہ نہیں کہ وہ آسمانوں پہ جائے گا اور وہاں ایک اور قبرستان تیار کرے گا۔ حضرات نے
ایک کارنامہ کیا. وہ کارنامہ یہ کیا کہ سورہ عبسہ کی ایک آیت پیش کی، ثم اماتہ فاقبرہ، کہ اللہ فرماتا ہے پھر ہم اس انسان کو موت دیتے ہیں، فاقبرہ، اور اس